وہ بولیں گے. آپ دیکھیے ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے, جماعت کا, امیر کا, علماء کا فیصلہ ہو جائے کوئی سیدھے سے مان لے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں, میری سمجھ میں یہ آتا ہے. آپ کی سمجھ کیا ہے؟ مولوی بھی میری سمجھ کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو, عالم بھی اور جاہل بھی. کوئی سمجھ نہیں چلے گی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. میں نے جو آیت پڑھی, ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ ان کو اپنے معاملے میں اختیار ہو. آپ کے لیے, ہمارے لیے چوائس نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے. سنا آپ نے؟ اگر اللہ اور رسول کا فیصلہ ثابت ہو جائے تو چوائس نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اختیار نہیں ہے. ہمارے اچھے اچھے عنوان لگائے جاتے ہیں, رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف پلٹو, حدیث کی طرف پلٹو. لیکن پالیسی سے قرآن ٹکراتا ہے تو قرآن غائب ہو جاتا ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اختلافی مسئلے میں نہیں بولیں گے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مسائل کو نہیں اچھالیں گے جس سے برا لگے. فضائل بولو, مسائل مت پیش کرو. مسائل سے جھگڑا ہوتا ہے. اگر مسائل نہیں ہو تو فضائل نہیں ہوں گے. میں بارہا بیان کر چکا ہوں. نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے آپ کو, نماز آپ کو مسلمانوں والی پڑھیں گے نہیں تو نماز کی کتنی فضیلت ہے, بیکار ہے. آپ جب پڑھنا ہی نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول نے حکم دیا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اب ہم بیان کریں تو کہتے ہیں اختلافی بات کرتے ہو. ہمارے ہاں کے دانشور مفکرین, یہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے لوگ مفکرین, دانشور, گلیمر کے پیچھے جاتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل, بہترین, اعلیٰ, جامع کوئی دنیا میں شخصیت پیدا ہوئی یا ہوگی؟ نہیں نا. یہ ایمانی طور پہ سب مانتے ہیں, سب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آپ کی شخصیت, احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا, کسی اور کی شخصیت کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن حدیث محفوظ ہے. امام شافعی کی فقہ, ان کی کتابیں, امام مالک, امام احمد, امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ, ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری. یہ سب ختم ہو جائے, قرآن حدیث محفوظ رہے, دین رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ قرآن حدیث ختم ہو جائے, یہ سب رہے تو دین رہے گا نہیں رہے گا؟ اتنی موٹی موٹی بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, کلمہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اختلافی بات, دانشوری جھاڑتے ہیں. اب یہاں بھی میرا ایک سوال ہے, لوگ کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرار اختیار کرتے ہیں, ارے یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس پہ بات مت کیجیے. اب توحید میں بھی اختلاف ہے, سنت اور بدعت میں بھی اختلاف ہے, نماز میں بھی اختلاف لوگوں نے کر لیا. اختلاف لوگوں نے کیا, قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں یہ دوسری بات ہے. میں توحید میں اختلاف ہے یہ جو کہا, یہ لوگوں کے حساب سے کہا, قرآن حدیث میں نہیں ہے. صاف شفاف کلیئر ہے توحید. اختلاف ہندوؤں کو بھی ہے ہماری توحید میں, نصارہ اور یہود کو بھی ہے. اب یہ بین المذاہب اختلاف ہوا اور بین المسالک اختلاف ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, مان لیا کہ اختلاف ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک مولوی یا ایک گروہ, ایک مسلک یہ کہتا ہے, ایک مسلک, ایک گروہ, ایک مولوی یہ کہتا ہے, تو اس اختلاف کے ہونے سے کیا یہ جائز ہو جاتا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور اس پر بھی عمل کریں, اس پر بھی عمل کریں؟ ایسی کوئی ایک دلیل ہے کہ سارے مسائل میں, بعض مسائل ہو سکتے ہیں جہاں خود شریعت نے اختیار دیا ہے وہ الگ ہو جائے گا, وہ اختلافی نہیں رہا, اختیاری رہا. ہاں, کہ جیسے کفارہ ہے, ایک غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتے تو اتنے روزے رکھو, نہیں کر سکتے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ آپشن دیا, شریعت نے خود اختیار دیا ہے. اس کو ہم نہیں کہیں گے جہاں گنجائش ہے. جہاں اختلاف ہو رہا ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, رفع الیدین کیا جائے گی. میں وہ مثال دے رہا ہوں جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یا حنفی مسلک ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, شافعی مسلک ہے کہ پڑھنا چاہیے. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی گئی تو نماز, پڑھ لی تو نماز منہ پہ ریت ماری جائے گی قیامت کے دن. امام شافعی کہتے ہیں کہ جو پڑھ لے گا, جو نہیں پڑھے گا اس کی ساری نماز بیکار ہو جائے گی. دونوں صحیح. ہمارے حنفی بھائی لڑتے ہیں اہل حدیثوں سے. ابھی مسئلے مسائل جانے دیجیے, میں کہتا ہوں ان سے سوال کیا جائے کہ اگر میں یہ بولوں کہ میں شافعی ہوں تو آپ کہو گے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں, اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں, تو پڑھ لو گے تو بہت بڑا گناہ کرو گے امام کے پیچھے. شافعی ہوں, رفع دین کروں تو کوئی بات نہیں, دلیل نہیں پوچھیں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, وہ بھی مقلد, ہم بھی مقلد. اور اگر میں کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رفع الیدین کر رہا ہوں, اندر رکوع بعد رکوع,
کہیں غلط کر رہے ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رسول کی گستاخی نہیں ہے یہ؟ اللہ کے رسول سے بڑھا کر آپ امام کو درجہ نہیں دے رہے ہیں کہ امام کی بات مانی تو صحیح ہے, رسول کی بات مانی تو غلط ہے. اللہ کی مدد آئے گی. اب میں یہ چھیڑوں تو آپ کہیں گے اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اختلافی مسئلے کا بھی اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث اور ائمہ سلف محدثین اور ائمہ کے نزدیک پڑھیے. اگر کسی مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا تو کیا اس بارے میں دلیل نہیں بتائی جائے گی؟ ایک آدمی یا ایک عالم نے کوئی قول اختیار کیا اپنی سمجھ اجتہاد سے, وہ دلیل کی اور تعویل کی گنجائش رکھتا ہے تو وہ معذور ہے, اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا غلطی کرنے کے باوجود, مجتہد کو. لیکن ہم اور آپ مجتہد نہیں ہیں. ہمارے سامنے مجتہد کا اجتہاد آیا اور سامنے قرآن حدیث آئی. یہ اصول جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کسی کا شاید اختلاف میں نہیں جانتا, شاید نہیں, یقیناً, کہ جب دلیل آ جائے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے کہ فلاں امام کے قول کے خلاف یہ ہے, تو وہاں کیا کرنا ہوگا؟ بیان کیا جائے گا کہ یہ ثابت ہے, اس کو اختیار کیا جائے, چاہے وہ اختلافی مسئلہ ہو. پہلے تو ایک یہ کہ اختلافی اور اجتہادی کیا ہے, یہ ایک فرق ہے, بات زیادہ ہو جائے گی. اختلافی مسئلہ اور اجتہادی مسئلہ دونوں ایک نہیں ہیں. جہاں اجتہاد ہوتا ہے, اجتہاد کی گنجائش ہے, وہاں اجتہاد ہوتا ہے, اور جہاں اجتہاد ہوتا ہے وہاں گنجائش ہے اختلاف کی. اور مجتہد کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر غلطی بھی کر جائے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی مسئلے میں اجتہاد یا کسی بھی بنیاد پر اختلاف ہو گیا تو نہیں کریں گے. اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں, اقتدار اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, قرآن کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف دوڑو. کیسے قرآن کی طرف پلٹیں؟ آپ توحید کو بیان کرنے سے روکتے ہو. اختلافی مسئلہ ہے, آپ توحید بیان کرو گے تو شرک کا رد ہوگا کہ نہیں؟ مسلمان کہلانے والے قبر پوج رہے ہیں, شخصیت پرستی کر رہے ہیں, ہاں, بزرگان دین اور ان کے نام کو دین کے طور پر بیان کرتے ہیں. قرآن حدیث اللہ کی عظمت سے زیادہ, ابھی کل ایک کلپ سنی, بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں, فلاں کو خلافت, فلاں کو یہ مقام, غوث کا نام بغیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے, یہ منسوخ ہو گیا, اب نہیں مرتے. پہلے تو غوث کو نہیں غلط ہے, نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے. اب ہم نے اس کو بیان کیا تو یہ اختلافی بات ہے کیا؟ اور یہ اگر اختلافی بات ہے, نہیں بیان کرنا چاہیے, تو تمام انبیاء نے اس کا رد کیا ہے. ان تمام انبیاء پر آپ تنقید کیجئے. اگر مسلمانوں کے حالات ہم سدھارنا چاہتے ہیں, ہماری کساد بازاری, مندی, اپنی بچیوں کے ارتداد کو روکنا چاہتے ہیں, کاروبار کو سدھارنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں, اپنے دین کو شوائب سے, قرآن و حدیث کی مخالف چیزوں سے پاک کریں. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپ ان کو دبا کر یہ کہیں کہ میمورنڈم دے دیں گے, سیاسی طاقت بنائیں گے, الیکشن لڑیں گے, بڑی بڑی ڈگری حاصل کریں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمانوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہندوستان میں اگر کم ہے, دنیا کے بہت سے ملک جہاں سب کچھ ہے, تعلیم ہے, آبادی ہے, دولت ہے, تعلیمی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن ذلیل خوار ہیں. لہذا ایک بات نتیجے کی جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دین کو پہلے صاف کرنا ہے غلط چیزوں سے. یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں؟ 72-73 فرقے اللہ کے رسول نے بیان کیا, ہم کو آپ کو ڈرایا ہے. نہیں ختم ہو گئی اختلاف, ھذا امر قد قدر, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں کہ نہ کریں. آپ دنیا کو نہیں سدھار سکتے, مسلک ختم نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ کو صحیح مسلک میں ڈال سکتے ہو کہ نہیں؟ ہم کو تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم دی ہے اسی کو اختیار کرنا. اس سے جو جتنا ہٹتا ہے اتنا فرقہ بندی اختیار کرتا ہے.